کرتے ہیں اور آمین کرتے ہیں خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے۔ آپ سب کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں خداوند کے کلام میں سے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ آمین۔ ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کے خادم کو، خداوند کے بیٹے کو خداوند کے مذبح پہ ویلکم کرتے ہیں۔ ویری ویلکم پاسٹر مائیکل، آپ آئیں اور خداوند کا زندگی بخش کلام جو آج خداوند نے آپ کو دیا ہے وہ آج آپ ہم سب تک شیئر کریں۔ شکریہ شمیم بہن، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ سب بھی جتنے اس وقت اس آئی ڈی پر موجود ہیں، ہم سب کو مسیح یسوع میں آداب و تسلیمات، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ پورا ہفتہ بھر ہمارے ساتھ رہا، بلکہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم اس کے لیے رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اور آج پھر میں اس سلسلے کو آج مکمل کر رہا ہوں جو میں نے خدا کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ سلسلہ میں نے شروع کر رکھا تھا، اور آج اس کا 8واں حصہ ہے، اور آج میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند اس میں میری رہنمائی جاری رکھے۔ پہلے 7 لیکچرز اسی آئی ڈی پر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں، اور پھر آخری حصے کو سنیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ خدا اس زمین پر رکھتے ہوئے ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی تیاری میں مگن رہے، اور اس کی تیاری میں جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، اس زاویے سے میں نے آپ کے ساتھ بات کرنا جاری رکھا ہوا ہے، اور آج آخری حصہ پر ہم بات کریں گے، اور پھر سے تھوڑا سا دہراؤں گا، ہماری 5 حصے، 5 سینسز خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو دے رکھی ہیں، اور اس دنیا میں گناہ کی وجہ سے، جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کی 5 حصے کام نہیں کرتی، لیکن جن کی کرتی ہیں ہمیں خدا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کئیوں کی 6 بھی کرتی ہے، اور شاید 7 بھی کرتی ہے۔ اس میں جو ہم نے اب تک جو جانا ہے، ایک ہماری حصہ دیکھنا، آنکھیں، سننا، کان، سونگھنا، ناک، چکھنا، زبان، یہ ہم نے مکمل کر لیا، اور آخری ہے چھونا، ٹچ۔ آج ہم چھونا سے متعلق سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج اس کو مکمل کروں گا میں۔ بے شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں میں، لیکن کوشش کروں گا 40 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کروں۔ آئیے ہم پھر خدا سے مدد چاہیں، اور جو دعا کی گئی ہے اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دعا کرتا ہوں۔ آج آخری حصہ ہے جی، چھونا، ٹچ۔ اور جب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہاتھ کا بھی عمل دخل ہے اور پاؤں کا بھی عمل دخل ہے، یا جسم کے اور حصوں کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے، جیسے کوہنی، ہم کوہنی سے بھی کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں، ہم گھٹنے سے بھی کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور حصہ بھی آپ ذہن میں لائیں، ہم اس سے بھی کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہاتھ اور پاؤں، جو میں آپ کو اس وقت نہیں دکھا سکتا، لیکن اس سے بھی ہم ایک چھو سکتے ہیں دوسرے انسان کو یا کسی چیز کو۔ جب ہم کسی کو چھوتے ہیں تو ایک تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بناوٹ کیا ہے، کس طرح بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک چھونے سے پتہ چلتا ہے، یا ہم جب اس کو چھوتے ہیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احساسات بھی جنم لیتے ہیں، فیلنگز آتی ہیں چھونے سے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں جب اس کی تیاری میں اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا رہا تھا تو مجھے شاعری سے چونکہ شغف ہے، اور میں شعر بول بھی لیتا ہوں، شاید کچھ لکھے بھی ہیں میں نے، لیکن بس ایسے کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے شاعری بھی یاد آئی، دنیاوی شاعری بھی، بڑے گیت لکھے ہوئے ہیں شاعروں نے اور وہ گائے گئے ہیں، میں ان پہ بات نہیں کروں گا، میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن مناسب نہیں لگتا کہ میں
خداوند کے کلام کو پھیلاتے ہوئے ان کا ذکر کروں. لیکن جو روحانی شاعر ہیں انہوں نے یسوع کی تعریف میں شاعری لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے لفظ چھو کو بھی استعمال کیا ہے. جیسے میں ایک گیت میرے ذہن میں آ رہا تھا، مجھے چھو روح پاک مجھے چھو. تو چھونا جو ہے وہ آپ کے احساسات سے اس کا تعلق ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر جب پچھلا پیغام جو میں نے 7واں حصہ اختتام کیا تھا تو اس میں میں نے کھانے سے متعلق بات کی تھی، اور مجھے پھر آپ سے کہا تھا میں نے کہ میں پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں سے اس لفظ کو لوں گا اور میں اس پر آؤں گا. لیکن آج صبح جب میں اس کے بارے میں اور غور کر رہا تھا تو مجھے اور سوچنے کو ملا. میرے ساتھ رہیے گا پلیز. اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھوں، آئیے ہم دعا کریں پھر سے. بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی 30 آیت میں لفظ چھونا کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا، پہلے اور دوسرے باب میں، بلکہ دوسرے میں جاؤں گا. وہاں سے ہم شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ آج جو میں آپ کے ساتھ خیال بانٹنے والا ہوں کیا اس کا کوئی عمل دخل ہے اس سے. تو ہم دعا کریں. اے میرے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یہ سلسلہ جو تیری بادشاہت سے متعلق میں نے پچھلے چند پیغامات میں سکھانا آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں. اس وقت میری رہنمائی کرنا، اور جبکہ آج اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری مدد کرنا، مجھے لفظوں کی ترتیب دینا، اپنی حکمت فہم ادراک دینا، تاکہ میں بہتر طریقے سے ان بہن بھائیوں کو اور اس کے بعد جو سنے ان کی تیاری میں آسمان کی بادشاہی میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں، ان کی مدد کر سکوں. تیرے روح قدس کی رہنمائی چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. ہاں جی، آئیے. میں پڑھ رہا تھا، پھر مجھے یہ پڑھنا پڑا دوبارہ سے. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت. چھونا سے متعلق میں نے بات کر لی. کیا لکھا ہوا یہاں پر؟ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. اب یہاں جب اس کو میں نے پڑھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جب خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، جب خدا نے اس کو بنایا تو مٹی سے بنایا، تو اس کا مطلب ہے خدا نے مٹی کو چھوا، ٹچ کیا، اس کو لیا. تو مجھے یہ سمجھ آئی، مجھے نہیں پتا کہاں تک میں ٹھیک ہوں، کہ خدا نے مٹی کو چھوا، ہاتھ لگایا اور پھر اس سے آدم کو بنایا. تو مجھے سب سے پہلا چھونا یہاں نظر آیا. اور پھر میں جب آگے بڑھا تو پڑھتے پڑھتے 21ویں آیت پر جب میں آیا تو وہاں لکھا، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. ہاتھوں سے چھوا، آدم کی پسلی کو خدا نے چھوا اور اس میں سے عورت کو بنایا. پہلا چھونا مٹی کو اور اس سے آدم کو بنایا، اور پھر دوسرا چھونا آدم کی پسلی کو اور اس سے عورت کو بنایا. سو ان دونوں لفظ چھونے میں خدا یا یسوع کے چھونے سے زندگی وجود میں آئی. سمجھا بات کی؟ تو یسوع یا خدا کا چھونا زندگی لایا ان دونوں آیات میں میرے نزدیک. اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں اس طرف بڑھ رہا ہوں. 30 باب کی 30 آیت، بلکہ پہلے میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ کتاب ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے. اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ واقعہ خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے. میں اور بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے شاید چھونے کا نقطہ پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، کھانے والا بعد میں.
چلے ایسے سمجھ لیں کہ کھانے کا ہم نے بعد میں سیکھنا ہے، گو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور خدا ان کا رول قدس ہمیں سکھا چکا ہے، لیکن چھونا اس سے پہلے اگر ہوتا تو شاید اچھا ہوتا، لیکن ٹھیک ہے۔ نہ کھانا نہ چھونا، ٹچ، ورنہ مر جاؤ گے۔ یہاں ایک چھونے کا ذکر ہے، میرے ساتھ ہے آپ، خدا ان کا شکر ہو۔ کس کو نہ چھونا؟ پھل کو۔ کس کو نہ چھونا؟ پھل کو نہ چھونا۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ چھونے سے احساسات جنم لیتے ہیں، فیلنگز آتی ہیں، پتہ نا آپ کو، میں اس آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو میں پھر سوچنے پہ تھوڑا سا مجبور ہوا کہ پھل کو جب چھوا حضرت حوا نے تو کیا فیلنگز آئیں حضرت حوا میں یا سیب میں؟ وہ سیب، پھل، سیب کہتے ہیں ہم پھل میں، تو کیا فیلنگز آئیں دونوں میں؟ پھل میں جو اگر فیلنگز آئیں، فرض کریں میں بات کر رہا ہوں، تو کیا فیلنگز آئیں؟ مطلب نہیں، مطلب میں اس پہ سوچا میں نے، تو پھل کو چھونے سے کون سے احساسات ابھرے؟ چھونا کے جذبات کو بھی ابھارتا ہے نا، میں اس میں آگے بڑھوں گا، تو ایک تو یہ نقطہ ہے، لیکن یہ حکم ہے خدا کا، حکم ہے خدا کا کہ تم اگر اس پھل کو چھو گے تو تم، خدا من شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے فیلنگز کو چھو گے، میرے احساسات کو چھو گے، میں نے جو حکم دے رکھا ہے۔ تو پھر اس پھل کو چھوا اور کھا لیا، اور یہ چھونا دونوں کو خدا سے دور لے گیا، زندگی سے دور لے گیا۔ پہلا چھونا، دو جو پہلے میں نے دوسرے باب میں لکھے، خدا کا مٹی کو چھونا، اور پھر آدم کی پسلی کو چھونا زندگی لایا، اور پھر یہاں تیسرے باب میں ہوا کا پھل کو چھونا زندگی سے دور لے گیا، موت کی طرف لے گیا۔ تو چھونا خدا سے دور لے گیا، اور لے جا سکتا تھا اس لیے لے گیا، اور ان کو باغ عدن سے نکل جانا پڑا۔ اب یہاں میں اور اس کو دیکھ رہا تھا، 3 باب کی 6 آیت، میرے ساتھ ہیں آپ، شکریہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتی ہیں، ڈیٹیلز تو ہم اتنے عالم تو نہیں ہے، لیکن خیال تو چھوڑا جا سکتا ہے نا۔ 6 آیت 3 باب کی، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا لفظ، اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تو یہاں چھونا، لینا اور دینا، پھر دونوں کا کھانا، یہ چھونا ان دونوں کو خدا سے دور لے گیا، اور ان دونوں کو باغ عدن سے نکلنا پڑا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں، جو پہلے کھلی ہوئی تھی نا، دیکھا مطلب دیکھا نا، انہوں نے آنکھیں کھلی تو دیکھا نا، ٹھیک ہے، روحانیت کی بات ہے، خدا کے حکم کی بات ہے۔ آنکھیں کھلی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ننگے پایا۔ اور جب ہم لفظ ننگے دیکھتے ہیں تو یہ کسی کو پسند نہیں ہے، ننگے ہونا یا ننگے دکھائی دینا، لیکن ایسا ہوا اس چھونے سے۔ اب میں اور اس کو دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں یہ لفظ جو ہے وہ چھونا استعمال ہوا، تو بہت سارے حوالے ہمیں مل سکتے ہیں، اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلا سیموئیل اس کا 10 باب اور اس کی 26ویں آیت میرے سامنے آئی، تو اس کو میں نے دیکھا تو مجھے وہاں لفظ چھونا استعمال ہے جو نہیں ملا مجھے۔ پہلا سیموئیل 10 باب کی 26ویں آیت، تو کیا ملا ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلا سیموئیل 10 باب کی 26ویں آیت، تو وہاں یہ لفظ چھونا نہیں ہے، لیکن وہاں لفظ ایک اور موجود ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 26 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا، یہ لفظ ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا، لفظ ابھارا ہے۔ تو میں نے انگریزی میں اس کو جا کے دیکھا، وہاں ٹچڈ، گاڈ ٹچڈ،
तो टच, छूना, उभारना, या उर्दू में लफ्ज से उभारना इस्तेमाल हुआ। तो मैं आपको सिर्फ लफ्जी बात कर रहा हूँ। तो इसको बाद दफा उभारना भी कहते हैं, टच करना, उभारना, छूना। बाद हम उसको हाथ में, किसको हाथ हम लगाते हैं, छूते हैं, चालक आ रहा है, कर रहा है ना, उभारते हैं किसी को हम। तो यहाँ ये भी है। अब उसके बाद एक और मुझे हवाला मिला नए अहदनामे में, लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 39वीं आयत। लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जिंदा होने के बाद जब उन पे ज़ाहिर होते हैं तो उनके दिल में शक पैदा होते हैं। तो 39वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। अभी अभी मेरा ज़हन गया है बागियतन की तरफ। वहां खुदा ने मट्टी को छुआ, फिर पसली को छुआ, और यहाँ इंसान शक कर रहे हैं, फिर कहा मुझे छू लो भाई, मैं वही हूँ, मुझे छू लो। यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो, मैं वही हूँ। तो यहाँ ये लफ्ज छूना भी इस्तेमाल हुआ है। इसी सोच में आगे बढ़ते हुए जब हम पुराने अहदनामे में जाते हैं तो वहां पर भी जिक्र है छूने का, कि तुम किसी नापाक चीज को ना छूना, और मुर्दा को भी ना छूना, तुम नापाक हो जाओगे। नापाक चीज को भी, पाक और नापाकत सबर मैंने आपके साथ बांटा, मुर्दा चीज को ना छूना। और माफ कीजिएगा। और फिर हम ये सीखते हैं कि समसून सूरमा की कहानी में उसने छुआ था मुर्दा शेर को, याद है ना। तो यहाँ ये भी जिक्र है कि मुर्दा को ना छूना, नापाक चीज को ना छूना। और जबूर 105 उसकी 15वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाना, ना छूना उनको भी, मतलब उनको नुकसान ना पहुंचाना। इस तनाजुर में ये बात है। ठीक है जी। सो ये इस सारे हवाला जात बाइबल में मौजूद हैं। और जाविये से भी जब हम किसी और की जुबानी सुनेंगे तो वो आपको सिखाएगा उस हिकमत के मुताबिक, उस तैयारी के मुताबिक जो रूल कुदस उन्हें तय फरमाता है। आपको पता पिछले दिनों पाकिस्तान में बड़े वाकयात पेश आए कम सिन बच्चियों के साथ ज्यादती के, याद आया, कसूर में भी और मुख्तलिफ जगहों पे, पूरी दुनिया में कम सिन बच्चियों के साथ रेप्स की कहानियां मौजूद हैं। मैं कल एक प्रोग्राम सुन रहा था, वहां भी इसका जिक्र था कि इंग्लैंड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, जिनसी ज्यादती करते हैं। और फिर जब ये सिलसिले सामने आए खुसूसन पाकिस्तान में, तो यहाँ हमने फिर सीखा कि बच्चियों को बताएं, बेटियों को, बच्चियों को तालीम दें, क्या, गुड टच और बैड टच। याद आया। तो इस नफसा नफसी के दौर में, इस शहवत प्रस्ताना दौर में, हम अपनी बच्चियों को ये भी तालीम देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। याद आया आपको। क्यों क्यों सिखाते हैं हम ये? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी को छूने से जज्बात उभरते हैं या उभारे जाते हैं, फीलिंग्स। समझा रही बात की? इतने कहूंगा मैं। छूना मस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। समझा रही बात की? तो गुड टच मस्बत, बैड टच मनफी। इस तरफ भी हम आज से सिखाते हैं और कहते हैं कि ये सिखाया जाना चाहिए। और अगर कोई आपको गैर छुए तो उसको इजाजत मत दें। बल्कि ये भी कहा जाता है कि खानदानों में भी जब आप जाते हैं तो अपने बच्चों को, नौजवानों को कोशिश करें कि वो एक दूसरे के साथ ना बैठे, ना छुए। ये मौजूद है तालीम दुनिया की, मैं छूने से मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। अब चूंकि हम बाइबल मुकद्दस के लोग हैं, बाइबल की बात करते हैं, तो मुझे फिर यीशु मसीह का छूना याद आया। कहा? मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब, और उसके पहले ऐसे पढ़ूंगा जी मैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब। बाइबल्स है, निकाले मेरे साथ जी। और खुदा ने ये रहनुमाई मेरी की कि मैं इन बातों को देख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो मेरे साथ रहने का शुक्रिया। आइए जी पढ़ते हैं।
متی رسول کی انجیل اس کا 8واں باب. جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے، یسوع نے، ہاتھ بڑھا کر اسے، کوڑی کو چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. تو یسوع کا چھونا یہاں ایک کوڑی کو اس کے لیے شفا کا سبب بنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور، یہ تو یسوع کا چھونا تھا. پھر ایک اور چھونا کسی انسان کا یسوع کا ہے، اس کا ذکر بھی میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. جی میرے ساتھ نکالیے اگلا ہی باب، متی رسول کی انجیل کا 9واں باب، اور اس کی 18 آیت سے پڑھوں گا. جی میں 9واں باب اس کی 18 آیت سے نکال لیا. پڑھ رہا ہوں. وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ، چھو اسے، ٹھیک ہے، تو وہ زندہ ہو جائے گی. یہاں ایک سردار یسوع سے عرض کر رہا ہے کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ تیرے ہاتھ کا چھونا اس کے لیے زندگی لا سکتا ہے. تو چل میرے ساتھ، میری بیٹی پر ہاتھ رکھ، چھو، تو وہ زندہ ہو جائے گی. سمجھا رہی بات کی؟ تھینک یو ویری مچ. آگے بڑھیے. یہ اس باپ کی درخواست ہے. یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے، جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی. آمین. سنا آپ نے یہ چھونا بھی؟ تو پہلے واقعے میں یسوع مسیح چھو رہے ہیں کوڑی کو. یاد رکھیے گا، باغ عدن کی کہانی کو بھی ذہن میں رکھتے رہیے گا کہ وہاں یسوع نے مٹی کو چھوا، زندگی آ گئی. پسلی کو چھوا، ایک اور زندگی آ گئی. یہاں باپ کہہ رہا ہے کہ چھو دے گا میری مردہ بیٹی کو، وہ زندہ ہو جائے گی. اور یہاں ایک عورت 12 برس سے بیمار ہے، اور وہ یسوع کی پوشاک کو چھوتی ہے اور شفا پا جاتی ہے. یہ چھونا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ چھونا بھی ہے. میں بانٹ رہا ہوں، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف بھی آؤں گا. میرے ساتھ نکالیے. اور یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب، متی مرکز لوکا یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب، اور اس کی ہے جی 24ویں آیت سے پڑھوں گا میں. متی رسول کی انجیل اس کا 20واں باب، اس کی 24ویں آیت میں ذکر ہے جی یسوع مسیح کا پھر سے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے. یہ کہیں اس کا مائک کبھی آن ہو جاتا ہے، کبھی آف ہو جاتا ہے، پلیز اس کو دیکھیں. میں 24ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں جی یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب. مگر ان 12 میں سے ایک شخص، یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. بس باقی شاگرد اسے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ.
توما نے جواب میں اسے کہا میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یسوع نے اسے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے، آمین۔ یہاں لفظ چھونا کا کوئی ذکر نہیں ہے، پڑھا نہیں میں نے یہاں لفظ، لیکن جب اس نے کہا میرے انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، میری پسلی میں ڈال، کیا مطلب اس کا؟ چھو اس کو، دیکھ لے، تو یہ چھونا بھی ہے نا۔ تو یہ سارے واقعات یا جو میں نے آپ کے ساتھ بانٹے ہیں آپ کے سامنے، اور بھی بہت حوالے جات مختلف تناظر میں موجود ہیں، یہ باتیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سو اب تک جو میں نے آپ کے ساتھ لفظ چھونا سے متعلق بات کی ہے، خدا کا آدم کو بنانے میں مٹی کو چھونا، آدم کی پسلی کا چھو کر ہوا کو بنانا زندگی لانے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ہوا کا پھل کو چھونا، لینا اور آدم کو دینا موت لانے کا سبب بنا۔ 3.5 برس یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں کوڑی کو چھوا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جس میں یسوع مسیح نے مٹی گوندی اور اس کے آنکھوں پہ لگائی، مٹی کو چھوا، اور یہ بھی ہے، اور بھی معجزات ہے۔ یہ چھونا یسوع کا دوسروں کے لیے شفا کا سبب بنا۔ 12 برس سے بیمار عورت کا یسوع کی پوشاک کو چھونا اس کے لیے بھی شفا کا سبب بنا، چھونا۔ ہم ایسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں نفسا نفسی ہے، مادہ پرستی ہے۔ میں دنیا کی خبروں کو سنتا ہوں، دنیا کی خبروں کو سنتا ہوں، آپ بھی سنا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نفسا نفسی کا دور ہے، یہ مادہ پرستی ہے، لالچ ہے، اپنی دھاک بٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں کو مانے گا تو پھر میں تو کرنا ہی کرنا، میں نے جو کرنا، دنیا کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں آج، اور کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نہیں مان رہے آپ کی بات، ہے نا۔ یہ نفسا نفسی کا دور ہے، بے راہ روی کا دور ہے، اور یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا دنیا کے، میں اپنی من مانی کروں گا، سنا نا آپ نے؟ تو یہ اسی دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس حص کو استعمال کرنا مثبت طور پر بڑا مشکل ہے، مثبت طور کی بات کر رہا ہوں میں، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو نابالغ بچیوں سے متعلق بات کی، یاد ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ اور پولس رسول کا حوالہ، پولس رسول کی ایک بات جو پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 27ویں آیت میں سے لکھی ہے، وہ مجھے یاد آئی، پھر میں نے کہا یہ بانٹتے ہیں آپ کے ساتھ جی۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 27ویں آیت نکال لیے جی، نکال لیے، اگر نہیں تو سنیے۔ وہ فرماتے ہیں بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نہ مقبول ٹھہروں۔ کیا مطلب ہے یہاں؟ کہ میں اس کو مارتا کوٹتا ہوں۔ اس حصے متعلق میں بہت محتاط ہوں، مارتا کوٹتا اپنے بدن کو، کیونکہ چھونا انسانی بدن کے ایک حصہ ہے نا، تو اس حص کو مثبت طور پر استعمال کرنا، ابھی میں نے آپ کے ساتھ ساری چیزیں بانٹ دی ہے، کوشش کی ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کو مارتا کوٹتا ہوں اپنے بدن کو۔ یہ کشمکش جاری ہے ایک میرے اندر، اور اسی بات کو اور مضبوط طریقے سے جاننے کے لیے میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط، اس کا 12واں باب، رومیو کا خط اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا میں۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اس بدن میں 5 حصے بھی ہیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، آمین۔
اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، خدا کی نظر کرو. اس بدن میں 5 سینسز بھی ہیں. کون کون سی؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا یا کھانا، چھونا یا ٹچ کرنا. تو ہمیں خدا کے دیے گئے اس بدن کو خدا کی مرضی سے ہی استعمال کرنا ہے. اور جب ہم ان حصوں کو خدا ان کی مرضی کے لیے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر کیا یہ تیاری آسمان کی بادشاہی میں کنسیڈر ہونا چاہیے؟ جی ہاں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے اس کو. ہماری 5 سینسز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونی چاہیے. آسمان کی بادشاہی کی تیاری میں ان کا بہت عمل دخل ہے. ہمارے بدن خدا کے رہنے کی جا ہے، لہذا ہماری یہ اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. تو میرے عزیزو، یہ جو سلسلہ بادشاہی کا میں نے شروع کیا تھا، آج اس کو میں مکمل کر رہا ہوں. بہت کچھ چل رہا ہے ذہن میں، لیکن اس میں نے ایک بادشاہی کا نقشہ آپ کو دیا تھا باغ عدن میں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر اس سے نکلنا پڑا. لیکن اس آغاز کی کتاب اور پھر اختتام کی کتاب مکاشفہ، اس کے آخری 2 ابواب پڑھیے گا. میں آپ سے بنتی کروں گا کہ اس کو پڑھیے گا. تھوڑا سا پڑھوں گا. نیا آسمان اور نئی زمین. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیجئے گا. میں تھوڑا سا 22ویں باب کی پہلی آیات پڑھوں گا. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا. اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی. اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. معاف کیجیے گا. اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. آمین. عبدالآباد بادشاہی کریں گے. کیا ہی سہانا سما ہوگا جب میں اور آپ اس نفسا نفسی کے دور میں رہتے ہوئے، گناہ بری دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے 5 حصوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو کتنا سما بہترین ہوگا جب ہم اس بادشاہت میں یسوع کو روبرو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ جب آپ کو پہاڑی پر سے گرا دینے کے لیے آپ کے مخالفین آئے تو آپ کیسے وہاں سے نکل گئے تھے؟ اور جب آپ لازر کے گھر گئے تو اس کی بہنیں کیسے بین ڈال آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ ہم پوچھ سکیں گے حضرت ابراہم سے مل کر ان کی زندگی سے متعلق سوالات. ہم حضرت موسیٰ سے پوچھ سکیں گے کہ کیسا تجربہ رہا بیابان میں بنی اسرائیل سرکش قوم کے ساتھ. ہم
ان باسیوں سے جو خدا کے ممسوح ہوں گے، ان سے، ان کی زندگی سے متعلق سوالات پوچھ سکیں گے، اور پھر ہم اپنے عزیزوں کو جو آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں آسمان کی بادشاہی میں دیکھ سکیں گے۔ کتنا پرفضل وقت ہوگا وہ! کیا میں اور آپ اس کی تیاری میں واقعہ ہی اپنی 5 حصوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ بڑا عمل دخل ہے، سوچ کا، چال چلن کا، ارادوں کا، اور خدا کے ساتھ لگاؤ کا۔ آئیے اس تیاری میں آگے بڑھتے رہیں، روز پلوس کی طرح اس جسم کو مارتے کوٹتے رہیں۔ ابلیس سر چڑھ کر بولتا ہے، نہیں چاہتا کہ میں اور آپ تیاری میں آگے بڑھتے رہیں، وہ ہمیں بھٹکا دینا چاہتا ہے، ورغلا دینا چاہتا ہے، برگشتہ کر دینا چاہتا ہے، لیکن ہم چکے ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان میرا ابدی مقام ہے، تو پھر میرے پاس اور آپ کے پاس زندگی گزارنے کی سوچ تو ہے نا۔ بہت سارے ایسے ہیں شاید جن کے پاس یہ سوچ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، کہ یہ دنیا ہمارے رہنے کی ابدی جگہ نہیں ہے۔ ابدی مقام آسمان کی بادشاہی، جس میں میرا یسو میرا بادشاہ ہوگا، اور میں اور آپ اور سب اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کریں گے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو، جو اس وقت سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تیاری میں آگے بڑھتے رہیں، اور جہاں ہم کمزور ہوں اس بدن کو ماریں کوٹیں، مطلب خدا کے حضور آئیں، خداوند مجھے اس تیاری میں مضبوطی دے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خداوند ہمیں سنبھالے رکھے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین، آمین، آمین۔